موضوع الدرس في قصة سيدنا إلياس ولوط عليهم السلام وما فيها من العبر. سورة الصافات. تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدریس. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ اور محمد بن اسحاق کا ایک قول یہ ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہیں، یعنی جس کا نام یہاں ذکر آیا ہے الیاس وہی ادریس ہیں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل النبي اسحاق عن عبيد بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الياس هو ادریس. اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی گئی کہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ الیاس جو ہیں وہی ادریس ہیں. وقد قال الضحاك وقال وهب بن منبه هو الیاس بن النسي بن فنحاس ابن الإيدار ابن هارون ابن عمران واسع الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهم السلام. حضرت ضحاک اور وہب بن منبہ فرماتی ہیں کہ ان کا نسب نامہ جو ہے وہ یوں تھا الیاس ابن نسی ابن فنحاس ابن الإیزار ابن ہارون ابن عمران واسع اللہ تعالی. اللہ نے ان کو بنو اسرائیل میں نبی بنا کے بھیجا تھا بعد حزقیل علیہم السلام. حضرت حزقیل کے بعد وہ نبی بن کے آئے. وَكَانُوا قَدْ عَبَدُوا صَنَمًا يُقَالُ لَهُ بَعْلٌ. وہ بت کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بت کا نام جو ہے وہ بعل تھا. فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. حضرت نے آنے کے بعد حضرت الیاس نے ان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی اور ان کو روکا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے. وَكَانَ قَدْ آمَنَ بِهِ مَلِكٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَاسْتَمَرَّ وَلَا تَرَى لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ. ابتدا کے اندر ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ایمان لے آیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر مرتد ہو کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اپنی گمراہی پہ آ گئے.
اور پھر کوئی بھی آپ پہ ایمان نہ لے آیا فدع اللہ علیہم فحبس عنہم القطر 3 سنین، تو حضرت نے اللہ تبارک و تعالی سے قوم پہ بد دعا کی، اللہ پاک نے ان پر 3 سال کے لیے بارش جو تھی وہ بند کر دی. ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به نصابهم المطر. پھر وہ قوم نے آ کے حضرت الیاس سے درخواست کی کہ آپ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہماری یہ مصیبت کھول دیں، ہمیں بارش عطا فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. فدعا اللہ تعالیٰ لهم فجاءهم الغیث. حضرت الیاس نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی. اس کے فاستمروا ولا اخبث ما كانوا علیہ من الکفر فسأل اللہ ان يقبضه الیہ. لیکن وہ بارش آنے کے بعد بھی اپنے کفر پہ، اپنی گمراہی پہ، اپنے ضلال پہ اسی طرح جمے رہے. اب حضرت الیاس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا لیں. وَقَانَ قَدْ نَشَأَ عَلَى يَدَيْهِ الْيَسَعِ ابْنِ أُخْتُوبَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَقَدْ نَشَأَ عَلَى يَدَيْهِ، اور آپ جو تھے حضرت یسع ابن اخطوب کے ہاتھوں پہ آپ نے تربیت حاصل کی. فَأَمَرَ إِلْيَاسُ بِلَا مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَمَهْمَا جَاءَهُ فَلْيَرْكَبْهُ وَلَا يَهِبُهُ. ان کو حکم دیا گیا کہ آپ فلاں فلاں مقام پہ آ جائیں اور جو سواری آئے اس پہ سوار ہو جائیں، ڈریں بالکل نہیں. فجاءته فرس من نار، ایک گھوڑا آیا جو آتشی گھوڑا تھا. فركب فألبسه الله تعالیٰ نركسه الريش وكان يطير مع الملائكة ملكا انسيا سماويا ارضيا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نور کا لباس عطا فرمایا اور آپ کو پر بھی عطا فرما دیے. وَكَانَ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، اب حضرت آپ ملائکہ کے ساتھ اڑتے تھے آسمانوں میں. تو اب ایسے ہو گیا کہ ملکن، آپ فرشتے بھی تھے، انسان بھی تھے، سماوی بھی تھے اور ارضی بھی تھے. هَكَذَا حَكَى وَهْبُ بَنْ أَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِيَّتِهِ. لیکن یہ تمام روایت جو ہے اہل کتاب میں سے ہے، یعنی روایات اسرائیلیہ میں سے ہے. اور روایات اسرائیلیہ جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. الا تخافون اللہ عز وجل فی عبادتکم غیرہ، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے تم بت کو پکارتے ہو جس کا نام بال ہے. تو ہر دور میں بتوں کے باقاعدہ نام رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو معروف بت تھے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. تو ان کے بھی نام تھے، ودن، سواعًا، یغوثا، یعوقا، نسرا. اسی طرح اس قوم کا جو بت تھا اس کا نام بعل تھا. اسی طرح جیسے مکے والوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے معروف جو بت تھے ان کا نام حبل تھا، لات تھا، عزا تھا، منات تھا، اساف تھا، نائلہ تھا، سب نام تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بتوں کی عبادت تو نہیں ہوتی، اصل تو عبادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو فوت ہو گئے. ان کی شکلوں میں پھر بت بنائے جاتے ہیں اور اوتار بنائے جاتے ہیں اور دیوی دیوتا بنائے جاتے ہیں. اسی لیے میدان احد میں جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شکست ہوئی تو ابو سفیان نے بڑی بلندی سے زور سے نعرہ بلند کیا. پہلے اس نے پوچھا کہ کیا محمد مصطفیٰ زندہ ہیں؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے کوئی جواب نہیں. پھر اس نے کہا اولو حبل،
کہ آج ہمارا خدا حبل جو ہے اس کا نام اونچا ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی میدان میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ، اور حضرت عمر کو اللہ نے بڑی بلند آواز دی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان اپنے خداؤں کے نعرے لگا رہا ہے، اجازت دیں کہ ہم جواب دیں۔ اب ابو سفیان نے جب نعرہ لگایا اعلو حبل، حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ عز و اجل، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ اب ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ عزا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ عزا بھی ان کے خدا کا نام تھا کہ آج عزا کی قوت و طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ناصر و کارساز ہے، اللہ ہمارا حامی ہے، تمہارا حامی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے بت تھے، ان میں حبل بھی تھا، لات بھی تھا، عزا بھی تھا، منات بھی تھا، اور ویسے تو سینکڑوں بت تھے، یعنی یہ جو بڑے بڑے ان کے بت تھے۔ تو اس قوم کا جو بت تھا اس کا نام بھی بعل تھا۔ اسی وجہ سے جو تاریخ میں ایک شہر آتا ہے بعل بکہ، یہ بعل بکہ بھی اسی بت کے نام پہ شہر کا نام رکھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک بت کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم اس رب کو چھوڑتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق فرمانے والے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد و اکرمہ وقتادہ والسدی بعلا یعنی ربا، انہوں نے کہا اتدعون بعلا یعنی اس کو تم رب سمجھتے ہو، اور احسن الخالقین، یاد رکھو ہر چیز کا خالق جو ہے اللہ ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اور یہ آج کل لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کسی کی کتاب کو پڑھیں یا کسی کے ادب پارے کہتے ہیں یہ فلاں کی تخلیق ہے، کسی فنکار کو دیکھیں کہتے ہیں یہ فلاں کی تخلیق ہے، تو کسی یہ لفظ تخلیق کسی غیر بندے پہ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الخالق ہے تو آپ خالق کہہ کر نہیں پکار سکتے، کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مالک ہے تو مالک اللہ کی ذات ہے، عبد المالک پکاریں، عبد الخالق پکاریں۔ فَتَذَرُوا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد کو تھا بالیاں ربن قال اکرمۃ وقتادۃ وہی لغت اہل الیمن، لغت یمن میں بعل رب کو کہتے تھے۔ وفی روایت قتادہ قال وہی لغت ازد شنوۃ، قال اخبرنی بعض اہل العلم انه كان يعبدون امرأة اسمها بعل، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک عورت تھی ملکہ تھی اس کا نام بال تھا، یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ وقال عبد الرحمن بن زید النبی اسم صنم كانوا يعبده اہل المدینہ یقال لها بعل بک غربی دمشق، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ ہے یہ ان کے بت کا نام تھا، اس کی عبادت کرتے تھے اور اسی کے نام پہ شہر رکھا بعل بک، یہ دمشق کی جانب غرب میں ہے۔ وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه، وقال تعالى اتدعون بعلا، تدعون مانا پکارنا، پکار جو ہے عبادت ہے، یہ دعا مانگنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ اتدعون بعلا اتعبدون صنما، کیا تم ایک بت کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ خدا اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا، جس نے تربیت کی، هو المستحق للعبادہ، وہی حقدار ہے عبادت کا، وحدہ لا شریک لہ، تمام انواع عبادت جو ہے، عبادت چاہے مالی ہو، عبادت چاہے بدنی ہو، عبادت چاہے قولی ہو،
عبادت چاہے فعلی ہو، تمام انواع عبادت کا استحقاق صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے۔ قال اللہ تعالی فکذبوہ فانہم لمحضرون، لیکن اس قوم نے حضرت الیاس کی دعوت کا تکذیب کی، انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فانہم لمحضرون اے للعذاب یوم الحساب، اب قیامت والے دن ان سب نے حاضر ہونا ہے عذاب کے لیے، الا عباد اللہ المخلصین الموحدین منہم وہذا استثناء منقطع مثبت۔ اللہ نے فرمایا مگر میرے وہ بندے جو موحد ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، ان کو اللہ عذاب سے بچائیں گے۔ وقولہ تبارک و تعالی وترکنا علیہ فی الآخرین ای ثناء جمیلا، ہم نے حضرت الیاس کی ثناء جمیل اور ان کی تعریف جو ہے وہ آخر میں آنے والی امتوں میں بھی باقی رکھی۔ سلام علی الیاسین، الیاس پہ سلام ہو۔ یاد رکھیں یہ دو لغتیں ہیں، دو قراتیں ہیں، الیاس بھی پڑھنا جائز ہے، الیاسین بھی پڑھنا جائز ہے۔ جیسے طور سینا اور طور سینین چیز ایک ہے، لیکن اس کو طور سینا بھی پڑھتے ہیں، طور سینین بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الیاس بھی اور الیاسین بھی۔ کما یقال فی اسماعیل، اسماعیل کو اسماعین بھی کہتی ہیں، وہی لغت بنی اسد وانشد بعد بنی تمیم فی ضب صادہ یکن رب السوق ما جینا هذا ورب البیت اسرائیل ویقال میکال میکائیل میکائیل ابراہیم ابراہام اسرائیل اسرائیل طور سینا طور سینین وہو موضع واحد وکل ھذا صائغ، یعنی یہ تمام جو ہے ایک چیز کا نام ہے، لیکن اس میں قراتیں جو ہیں وہ دو ہیں۔ وقرأ آخرون سلام علی الیاسین وہی قراءۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وآخرون قرأوا سلام علی آل یاسین، ایک قراءت یہ بھی آئی ہے، ایسے مراد ہوگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقولہ تعالی انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ تو اب خلاصہ یہ ہے، یاد رکھو کہ الیاس الگ ہیں اور ادریس الگ ہیں۔ یہ جو قول ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس ایک ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ ان ابن عباس ان ابن عباس ان عبداللہ بن مسعود ان اکرمہ ان قتادہ ان الضحاک ان، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، اور ابتدا میں یہودیت نے اور بعد میں روافض نے یہ کام کیا ہے کہ جھوٹی روایات کو داخل کر دیا اور نسبت کر دی کہ ابن عباس نے یہ فرمایا ہے اور ابن مسعود نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً کتابوں میں 6000 تفسیر میں قول ہیں جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کہ بھی حضرت ابن عباس نے یہ کہا، حضرت ابن عباس نے یہ کہا، حضرت ابن عباس نے یہ کہا۔ حالانکہ صحیح معنی میں حضرت ابن عباس سے صرف 400 یا 450 قول ہے صحیح، باقی سارے ان لوگوں نے کتابوں میں ڈالے ہوئے۔ یہی وہ مشکل ہوتی ہے میرے بھائی، میرے عزیز محترم، کہ ایک عام آدمی کی جس کی نظر اتنی وسیع نہیں ہوتی، جس کا کتابوں کا مطالعہ اور مراجعہ نہیں ہوتا، جس کا علم اسم اسماء الرجال پہ نظر نہیں ہوتی، موضوعات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ روایات موضوعہ جمع کی ہیں اس پہ نظر نہیں ہوتی، وہ تو بس یہی سمجھتا ہے نا کہ جی یہ روایت ابن کثیر میں ہے، دیکھو جی کتاب میں ہے۔ اسی لیے لوگ بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں، ان کے دماغ میں ہی آتا ہے دیکھو جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مفسر تو اقوال جمع کر رہا ہے کہ یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، لیکن راجح کیا ہے کہ الیاس الگ ہیں، ادریس الگ ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن میں دونوں کا نام الگ موجود ہے تو پھر کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان الیاس جہاں فرمایا ہے وہی ادریس علیہ السلام کا نام بھی آیا۔ اسی طرح اللہ نے الیاس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ دو صورتوں میں کیا ہے، سورۃ الانعام میں اور سورۃ الصافات میں۔ سورۃ الانعام میں صرف نام ہے، سورۃ الصافات میں تھوڑی سی تفصیل۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ قول غلط ہے۔ راجح کیا ہے جو قرآن میں ہے کہ الیاس الگ ہے اور ادریس الگ ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ دو پیغمبر جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں اور دو پیغمبر جو ہیں زمین میں ہیں وہ زندہ ہیں، یہ روایت بھی غلط ہے۔ ایک روایت یہ کی گئی ہے کہ اللہ نے حضرت الیاس کو، اور ایک میں ہے کہ حضرت ادریس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ زندہ موجود ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ موجود ہیں۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ دو پیغمبر آسمانوں میں زندہ ہیں، اور ان کا دو پیغمبر زمین میں زندہ ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس، یہ دونوں زمین میں زندہ ہیں، اور باقاعدہ یہ سالانہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بالکل من گھڑت روایات، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں میں ہونا اور زندہ ہونا اور قیامت سے پہلے ان کا اترنا یہ تو قرآن میں ہے، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، ان کا رفع جو ہے وہ حقیقی ہے۔ جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ رفعہ اللہ الیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کا شان بلند کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ نبی کا شان تو ویسے ہی بلند ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رفع کا صلہ جہاں الہ ہوگا وہاں رفع حقیقی ہوگی۔ اگر شان کی بات ہو تو وہاں صلہ الہ نہیں ہوتا، یا ضمیر ہوتا ہے یا لام ہوتا ہے، جیسے اللہ نے شان محمد مصطفیٰ میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں بھی رفعنا لیکن آگے صلہ لام ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں ضمیر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا صلہ جو ہے وہ الہ ہے کہ رفعہ اللہ الیہ، اور رفع کے بعد جب نزول بھی موجود ہو تو رفع حقیقی ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمانوں سے اتریں گے، مانا آسمان میں زندہ موجود ہے۔ لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةٍ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دمشق، دمشق کے شہر میں مسجد ہے، مینار ہے، اس پہ اتریں گے۔ تو ان کا اترنا جو ہے وہ بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اور قرآن نے بھی بتایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے آنے کے بارے میں نشانی بنایا ہے، لیکن حضرت ادریس کے بارے میں یا حضرت الیاس کے بارے میں نہ قرآن ہے نہ صحیح حدیث ہے کہ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یاد رکھو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں، وہاں ایک دریا میں ایک جزیرہ ہے، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے علم حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان علامات کے مطابق تشریف لائے، وہاں دیکھا واقعی ایک بندہ ہے، تو یہاں قرآن نے نام نہیں لیا ہے، تو وہ حضرت خضر ہیں، روایات میں ان کا نام آتا ہے خضر۔
عرصہ رہنے کے بعد بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے. تو اب یہ بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں یا غیر نبی ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں وہ اللہ کے عباد صالحین میں ہیں، اللہ کے مقربین بندوں میں ہیں. اللہ نے ان کو جو علوم دیے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ کبھی چھوٹے کو دے دے اور بڑے کو نہ دے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ہدہد کو علم دے دیا لیکن سلیمان کو نہیں دیا. سلیمان نبی ہے، ہدہد پرندہ ہے. کہ جب ہدہد آتا ہے کہتے احط بما لم تحط بہ، کہ سلیمان میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. انی جئتک بسبأ من سبأ بنبأ یقین، میں ملک قوم سبا کی طرف سے آ رہا ہوں اور ساری رپورٹ سناتا ہے. تو اب اللہ نے ہدہد کو علم دیا ہے، سلیمان کو نہیں دیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کبھی اللہ تبارک و تعالی کوئی فضیلت کسی مفضول میں رکھ دیتے ہیں، فاضل میں نہیں ہوتی. تو بہرحال اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے. عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن بعض علماء ان کی نبوت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوئے اور ان کو سارے واقعات بتائے تو آخر میں کہا وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے. ورنہ مجھے کیا حق ہے کہ میں ایک بچے کو قتل کر دوں، کشتی توڑ ڈالوں، دیوار ٹھیک کر دوں؟ میں کیوں کروں؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو صبر موسیٰ، کاش موسیٰ صبر کرتے تو اور بھی علوم تکوینیہ کے دروازے کھل جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کے حکم سے کیا، ورنہ نبی تھے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے اور زمین میں ہوتے لازماً بعد بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بعثت کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھتے، کیونکہ اب تو کسی کی نبوت ہے ہی نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے تو حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ میں کوئی اپنی نبوت لے کے نہیں آیا، شریعت لے کے نہیں آیا، میں تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ کے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ روایات ہیں، لوگ بنا دیتے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بن جاتی ہیں اور پھر وہ اتنی پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگوں کے دماغوں میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. اب ان کو سمجھانا جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر مشکل ہو جاتا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنے مشہور واقعات ہیں، مثلا شہادت حسین ہے رضی اللہ عنہ،
اب آپ دیکھیں کہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور لوگ جناب متعدد ایام میں اس کے جلوس ہوتے ہیں، شہادت کا بیان ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، قوموں کو رلایا جاتا ہے اور جناب علمیات بیان ہوتے ہیں، مراثی پڑھے جاتے ہیں اور ان پر مصائب و اعلام کے باب کھولے جاتے ہیں، اور یہ ساری روایات جو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے روایت کی ہے؟ مجھے ذرا عقل سے بتائیں کہ جب حضرت حسین پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، اس وقت دو جماعتیں تھیں، ایک حضرت حسین کے ساتھ، ایک یزید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی یزید موقع پہ نہیں تھا، ابن زیاد تھا، اس وقت جو گورنر تھا ابن زیاد تھا، لیکن اصل حکم تو اسی کا چل رہا تھا۔ تو بہرحال یعنی یا تو یزید کے حامی تھے یا حضرت حسین کے۔ حضرت حسین کے ساتھ کل 72 نفوس تھے، سارے شہید ہو گئے، باقی خواتین بچی، ایک حضرت زین العابدین بچے جو بیمار تھے، اس لیے وہ جنگ میں نہیں لڑ سکے، خیمے کے اندر موجود تھے، باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے ان کی شان بلند کی ہے اور قیامت تک بلند ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آپ کو روایت کس نے کی ہے؟ حضرت حسین والی جماعت تو ہے ہی نہیں، وہ تو شہید ہو گئے، جو ہے وہ بیمار ہے، خیمے کے اندر ہے، باقی خواتین ہیں وہ پردے میں ہیں، برقعے میں ہیں، حجاب میں ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ یزید کے حامی ہیں جو حسین کے قاتل ہیں، ان کی روایت بھی قابل قبول ہے۔ بس ایک بات ہے، بن گئی ہے، اب کوئی کہہ لو، کہیں گے دیکھو یہ بیوقوف ہیں، یعنی انہوں نے ایسا منظر کشی کرتے ہیں کہ پانی کیسے بند ہوا، پھر حضرت حسین کیسے شہید ہوئے، سر سجدے میں ڈالا، پھر کتنی دفعہ تلوار ادھر گئی، کتنی دفعہ تلوار کو پیچھے کھینچا گیا۔ ایسا بے ایمان راوی کی روایت بھی قبول ہے جو حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بغیرت لڑتا بھی نہیں ان کی طرف سے، مر جائے، چلو مر جاؤ، وہ گن رہا ہے کہ تلوار کیسے جا رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بن گئی ہیں، اور پھر جناب کبھی بی بی زینب کے نام پہ، کبھی بھی فاطمہ کے نام پہ، کبھی حضرت حسین کے نام پہ۔ حضرت حسن کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو صلح کر لی تھی نا حضرت معاویہ سے رضی اللہ عنہ، جو بڑا بھائی ہے اس کو نہیں مانتے۔ جیسے حضور نے حضرت حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، حالانکہ وہ روایت ضعیف ہے، اور یہ حضرت حسن کے بارے میں روایت جو ہے وہ تو بالکل صحیح روایت ہے کہ ان ابنی ھذا سید، حضرت نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے انہیں امت کا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کروائیں گے، اس کو جس کو اللہ کا نبی سید کہہ رہا ہے، اس کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ وہ جی حضرت معاویہ سے صلح ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یعنی جس نے مسلمانوں کو قتال سے بچا لیا، قتل ہونے سے بچا لیا، وہ دیکھ چکے تھے کہ سیدنا علی اور بی بی عائشہ کی جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اب اگر اور جنگ ہوگی تو کتنے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے صلح فرما کر امت محمد مصطفیٰ پہ احسان کیا اور حضور کی بشارت پوری ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ صلح جو ہوگی بین فئتین، دو جماعت میں دونوں مسلمان ہوں گے، جھگڑے ہو جاتے ہیں تو یہ قصے ہوتے ہیں، یاد رکھا کرو۔ مصیبت یہ ہے کہ اسرائیلی روایات نے اتنا اندھیر مچا ڈالا ہے کہ کتابوں کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ایک اقوال بنا بنا کے داخل کر ڈالے ہیں۔ اب جس آدمی کی قرآن پہ نظر نہ ہو تو وہ جب پڑھے گا وہ تو کہے گا ٹھیک ہے جی، اپنے عباس نے فرمایا ہے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ بڑے امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور ان کی اسماء اور رجال پہ بڑی نظر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گئے، اور خطیب صاحب مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے نا، وہ جناب ہر کوئی 15 منٹ کے بعد ایک روایت پیش کریں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے، اور پھر 15 منٹ کے بعد روایت کریں کہ یحییٰ ابن معین نے فرمایا۔ میں اس کو دیکھوں وہ مجھے دیکھے کہ ہمارے تو فرشتوں کو پتہ نہیں ہم سے کیسے روایتیں کر رہا ہے۔ مولوی تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا، گلے میں کپڑا ڈالا شروع ہو گئے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ کوئی ایک مقتدی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، مولوی صاحب تقریر بعد میں کرنا، ذرا غسل کے فرض تو بتا دو، اگر بتا دینا جو مرضی ہے مجھے سزا دینا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے جی، اللہ پتہ نہیں مر گئے بیچارے، زندہ ہے، تو بڑے دھواں دار تقریر کرتے تھے، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، بڑا آخری درجے کا بدعتی آدمی تھا، آواز بڑی اچھی تھی، قوم کو الجھا لیتا تھا، رلا دیتا تھا۔ وہ جناب تقریر میں لگا ہوا ہے، ایک کوئی جٹ تھا میری طرح کا جاہل بندہ کوئی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب ناراض نہ ہونا حضرت، میں جٹ آدمی ہوں، بلوچ ہوں، پاگل بیوقوف جانور چرانے والا ڈنگر آدمی ہوں، ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی کیا بات ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ تقریر میں کھڑے ہو گئے بیوقوف، نے کہا بیوقوف تو میں نے پہلے کہہ دیا بیوقوف ہوں، ایک مسئلہ مجھے تقریر میں بتا دیں۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی آدمی کی اگر ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا بیوقوف تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہوا نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہوا تو نکلے نیچے سے، باقی ہاتھوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہم ان کو بھی دھوئیں؟ اور جہاں سے ہوا نکلتی ہے اس کا تو تم استنجا بھی نہیں بتلاتے ہو۔ اب مولوی صاحب کی تھوک یہاں کھڑی ہو گئی، وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اتر گیا بیچارہ، اور کیا کرتا۔ تو یہ تو ہمارا مبلغ علم ہوتا ہے، کیا کریں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت دے، جو فوت ہو گئے ان پہ رحم فرمائے۔ ہم نے بھی مرنا ہے، اسی منزل پہ جانا ہے۔ تو اس لیے اب حضرت امام احمد بن حنبل جیسا آدمی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہم حیران، میں یحییٰ کو دیکھوں یحییٰ مجھے دیکھے، بھئی یار یہ کیسا آدمی ہے، اب جمعہ ہے، اب چپ بیٹھے ہوئے، نماز ختم ہو گئی، ہم نے پکڑ لیا مولوی صاحب کو، ہم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ جو تم نے ابھی روایات بیان کی ہیں کہ ہکذا قال احمد بن حنبل وہکذا قال یحییٰ ابن معین، میں احمد بن حنبل ہوں، یہ یحییٰ ابن معین ہے، شریف آدمی، ہم نے تو کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی اس نے بڑے دھڑلے سے کہا، اس نے کہا دنیا میں احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین صرف تم ہو اور نہیں ہو سکتے، جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم ہکا بکا کھڑے ہو گئے، نہ تعجب من کذبہ الاول او من کذبہ الثانی، ہم اس کے پہلے جھوٹ کو روئیں یا دوسرے کو روئیں؟ وہ الٹا ہمیں جھوٹا بنا کے چلا گیا، اس نے کہا ساری دنیا میں احمد تم ہو، یحییٰ ابن معین تم، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم کیا بول سکتے کیا؟ ہم کھڑے سچے جو ہے بیچارے پریشان کھڑے ہیں، جو جھوٹ بول رہا تھا سب کو جناب الٹا اپنی صداقت کا یقین دلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتابوں میں علماء روایات کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ معلومات ہو جائے ہمیں، طالب العلم کے سامنے جب کوئی بات آئے تو وہ گھبرا نہ جائے، اس کو پتہ لگے کہ ہاں یہ جھوٹی روایت ہے۔ وہ اس لیے نہیں لکھتے ہیں کہ ہم انہی کو حوالہ بنا دیں، وہ اس لیے نہیں لکھتے ہیں کہ ہم ان سے استدلال پکڑیں، وہ ایک واقعے کے سارے پہلو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ ان کی دیانت و امانت کا کمال ہوتا ہے، اور آخر میں پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جو آدمی آخر تک پہنچے ہی نہ، وہ تو بھی پریشان ہو گیا۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضرت الیاس الگ پیغمبر ہیں، حضرت ادریس الگ پیغمبر ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں جمہور کی یہی رائے ہے کہ ان پہ موت آ گئی ہے، اگر وہ زندہ ہوتے لازماً حاضر ہوتے دربار محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ ویسے تو لوگوں نے بڑے بڑے قصے کیے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد ایک آواز آئی، انہوں نے آ کے تعزیت، یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے ساری بات کو واضح کر کے بیان فرما دیا کہ اب یہ کہ نا سلام علی الیاسین ملا کے بھی لکھا جاتا ہے، سلام علی الیاسین الگ بھی لکھا جاتا ہے، سلام علی آل یاسین بھی لکھا جاتا ہے، تو یہ قرات کا اختلاف ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یخبر تعالیٰ عبدہ ورسولہ لوط علیہ السلام، اللہ خبر دیتے ہیں اپنے بندہ، اپنے نبی، اپنے رسول حضرت لوط کے بارے میں، انہ بعث الی قومہ فکذبوہ، آپ کو بھیجا گیا ایک قوم کی طرف لیکن انہوں نے تکذیب کی، فنجاہ اللہ تعالیٰ من بین اظہرہم هو واہلہ الا امرأتہ، اللہ نے اس قوم میں سے حضرت لوط اور حضرت لوط کے بچوں کو پناہ دی، لیکن آپ کی بیوی کو پناہ نہیں ملی، وہ کافرہ تھی۔ فإنہا ہلکت من ہلک من قومہا، ان کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ فإن اللہ تعالیٰ أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلة من الأرض بحيرة ممتنة كبيهة المنظر والطعم والريح۔ اب اللہ نے ان پہ مختلف عذاب بھیجے اور ان کا وہ مقام جہاں قریہ سدوم تھا، یہ اردن کے قریب ہے، وہاں اللہ نے بحیرتن میتا، وہاں ایک دریا، ایک چشمہ پانی کا ایسا ہے جو بحر میت کہلاتا ہے، جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، قبیحۃ المنظر دیکھنے میں بھی برا ہے، اور قبیحۃ الطعم چکھنے میں بھی برا ہے، اور قبیحۃ الریح اور ہوا بدبو بھی بڑی ہے۔ وجعلها بسبیل مقیم یمر علیہ بها المسافرون لیلا ونہارا، اور یہ اس رستے میں ہے مسافر دن رات گزرتے ہیں تاکہ عبرت پکڑیں کہ لوط قوم نے کیا گناہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب عطا فرمایا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا تم گزرتے ہو، دن رات گزرتے ہو، افلا تعقلون افلا تعقلون کیف دمر اللہ علیہم وتعمن الکافرین امثالها، کیا اس لیے جب گزرتے ہو ان مقامات کو دیکھتے ہو تو کیوں عبرت نہیں پکڑتے ہو کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اگر ہم بھی ایسے جرائم اختیار کریں گے تو پھر ہلاکت آ جائے گی۔ اللہ ہر عذاب سے بچائے اور اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما دے۔ بہرحال اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، اپنا والدہ کا اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کی چادریں اتار کے کپڑے پہن لیے اور بال نہیں مڈائے، اور اگر ابھی تک بھی نہیں مڈائے یا بال نہیں مڈائے اور ان پہ تقریباً 12 گھنٹے گزر گئے، بعد میں آپ نے بال مڈائے، تو اب یہ ہے کہ آپ پر ایک بکری دم پڑ گئی۔ دونوں غلطیاں چونکہ ایک ہیں لہذا دم ایک پڑے گی کہ ایک بکری لے کے مکے میں منڈی میں جا کے لے کے ذبح کر کے غریبوں کو گوشت تقسیم کر دیں، اور آئندہ احتیاط کریں کہ پہلے سر مڈائیں پھر چادریں کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہنیں۔ کہتے
جی کہ اپنا میں نے کئی طواف کیے ہیں لیکن 2 رکعت ان کے ادا نہیں کیے. یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو 2 رکعت طواف کے بعد جو ہے یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب الطواف ہے، یہ واجب ہیں، ہر حال میں ہم نے ادا کرنے ہیں، اگر نہیں بھی کیے بعد میں کر لیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ سنت ہیں، اگر کرتے تو ثواب ہے، نہیں کیا تو آپ کا طواف ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ واجب کا درجہ ہے، واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے، سنت سے زیادہ ہوتا ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی ایک ایسا عمل جو حضور پاک نے کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، تو جیسے آپ نے فرض کبھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا، لیکن منسوخ نہیں ہے، تو لہذا معنی یہ ہے کہ واجب ہو گیا. اس لیے کہ میرے آقا نے جب بھی طواف کیا ہر حال میں 2 رکعت پڑھی، تو اس لیے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لینا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. کہتے جی کہ آپ کے درس میں جب آپ ائمہ کرام کا حوالہ دیتے ہیں، باقی ائمہ کا جواب مختصر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی تشریح زیادہ کرتے ہیں، جو کہ سننے والے زیادہ حنفی ہوتے ہیں. یہ تو حالات پر ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مثلا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ماورا النہر ہے، ترکستان ہے، یہ اکثر علاقے جو ہیں وہاں فقہ حنفی ہے. تو اب چونکہ 200 آدمی حنفی اور اس میں 2 آدمی بھی شافعی نہ ہوں تو اس کی تفصیل میں بیان کروں کیا فائدہ ہوگا. اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا مسلک بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں بغض نہیں ہے، الحمدللہ، نہ تعصب ہے نہ بغض ہے. ہم ائمہ اربع کو علی الحق سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حق جماتے ہیں اور اللہ کے نبی کے متبع ہیں، قرآن و سنت کے متلاشی ہیں، اور جن مسائل میں نصوص نہیں تھے ان میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے. تو میرا بھائی جیسے ضرورت ہو آدمی اسی کی تفصیل کرتا ہے. میرا بیٹا ہے جو بے گناہ ہے، اس کو انہوں نے مقدمات میں الجھا دیا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ قرآن مقدس کی جو آیت مبارک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ بڑے سے بڑے مصیبتوں کے بادل بھی ہوں تو ٹل جاتے ہیں. آپ بھی پڑھیں، اس بیٹے کو بھی لکھیں کہ وہ بھی پڑھے اور اس کو کہیں، کیوں وہ اب بیچارہ مصیبت میں ہے، قید میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ دل سے پڑھے گا، اور جب آواز دل سے نکلتی ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اور یہ وہی کلمہ ہے جو اصحاب رسول اللہ نے جنگ احد میں کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ وہی کلمہ ہے جب سیدہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگی اور سب سے پہلے ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ وہی کلمہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو مکے میں چھوڑ کے گئے تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور آگے قرآن کہتے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کہ اللہ نے پھر ان کو کامیاب کر دیا اور ان کو کوئی برائی نہ پہنچ سکی. تو آپ بھی پڑھیں اور آپ ماں ہیں اس کی، اور وہ خود بھی پڑھیں، اور کوئی تعداد نہیں، جتنا ہو سکے، وضو ہو نہ ہو پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں اللہ کے قرآن کی برکات. اور بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے تاریخ میں جو آتا ہے تقریباً 11 بار ہوئی ہے. باقی اللہ عالم یہ تاریخی روایات ہیں. زیادہ مشہور جو ہے وہ بنا ابراہیم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو بنایا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اسی طرح پھر اس کے بعد جو معروف ہے وہ بنا قریش ہے کہ جب قریشیوں نے اللہ کا کعبہ بنایا اور میرے محبوب
رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور آپ بھی کعبے کے بنانے میں شریک ہوئے، اور آپ نے بھی باقاعدہ پتھر اٹھائے اور کعبے میں شرکت کی، اور حجر اسود بھی حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، کیونکہ حجر اسود پہ جھگڑا ہو گیا تھا تو صلح کے لیے حضور کا نام لیا گیا، تو حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ تو یہ بنا بھی جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ بنا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تمنا تھی کہ میں حضور کی تمنا پوری کروں کہ حتیم کو بھی اندر داخل کر دوں اور دروازے بھی 2 رکھوں اور دروازے بھی نیچے رکھوں، تاکہ ایک جانے کے لیے ہو ایک نکلنے کے لیے ہو۔ انہوں نے پھر اسی طرح کعبے کو بنایا، لیکن ان کے بعد حجاج کا دور آ گیا، اس نے اس بنا کو توڑ کے سب کا بنا پہ قائم رکھا۔ تو بہرحال یہ مشہور ہے، ورنہ کتابوں میں تو بہت آتا ہے کہ حضرت آدم نے بنایا، آدم سے پہلے ملائکہ نے بنایا، پھر حضرت ادریس نے بنایا، پھر حضرت شیس نے بنایا، اسی طرح قبیلہ جرہم نے بنایا۔ تو بہت تاریخی روایات میں تقریباً 11 دفعہ کا ذکر ہے، اللہ اعلم۔ میں نے پہلے عمرے میں 1/4 حصہ بال کٹوائے تھے، وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں آپ پر، نہ روزے ہیں نہ دم ہے، جب چوتھا حصہ کٹ جائے ٹھیک ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا امام جب پڑھے تم چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا۔ جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، ان سے لڑو جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ مزے کریں، دکان بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، یا جب نماز کا وقت و اذان ہوتی ہے سگریٹ لے لیے لیٹرین میں بیٹھے رہتے ہیں۔ محنت دونوں پہ کرو نا، جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ دونوں کے پاس احادیث رسول اللہ ہے اور سب کی نماز صحیح ہے۔ مسجد کی دیوار پہ ہم نے ایک گارڈن رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر متولی کو اور مسجد کو نقصان نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ حرم شریف میں نفل پڑھیں یا جو بھی عبادت کریں انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ حدیث مبارک میں ذکر یاد رکھو صرف نماز کا ہے کہ نماز میں 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن باقی تمام عبادات بھی اسی پہ ہیں، اور نفل تو ویسے بھی نماز ہے۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی ہے جو حمامات کے اوپر سیڑھیاں آ رہی ہیں، وہاں پر کوئی جا نماز بھی نہیں بچھائی، ایسے فرش میں نماز پڑھی، زحمہ ہو گیا، رش ہو گیا، میرا بھائی اگر وہ جگہ پاک ہے، کوئی گندگی نہیں ہے تو نماز ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ اگر وہ جگہ پلید ہے، وہاں پر کوئی گندگی ہے، رائحہ کریہ ہے، بدبو ہے، کوئی آثار ہیں خرابی کے، تو نہ پڑھو۔ ہم لوگ 20 دن کے لیے آئے ہیں، 6 دن مکے میں رہیں گے، 8 دن مدینے میں، پھر اب آئیں گے تو 7 دن مکے میں رہیں گے۔ آپ مسافر ہیں، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے، امام مقیم ہے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ عورت والا احرام جو ہے، جو ٹوپی کی صورت میں ہے، بچہ اگر گود میں ہو تو وہ کیسے پہنے؟ بچہ گود میں ہوگا، احرام سر پہ ہوگا، مخالف ٹکراؤ کیا ہو گیا؟ نہیں، آپ مجھے سمجھائیں اس میں تکلیف کیا ہو گئی آپ کو؟ بچہ ہوگا گود میں، احرام ہے اوپر، تو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔
اور ٹوپی والا احرام کوئی ضروری نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ عورت آگے کپڑا کھینچ لے، مرد نہ ہوں تو چہرے سے ہٹا دیں بس۔ مفتی صاحبان کی آراء مختلف نہیں ہوتی ہیں، ہم پوچھنے والے جو ہیں نا ہم ان کو الجھاتے ہیں۔ جب ہم سوال ایسا کریں، میرا بھائی حکم یہ ہے کہ عمرے میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو، لیکن کب؟ جب آگے غیر محرم نہ ہوں، یعنی وہ چہرہ کھول کے بیٹھے۔ اگر آگے غیر محرم ہے تو بی بی عائشہ کی روایت میں وضاحت ہے کہ کنا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آتے تھے ہم کپڑا کھینچ لیتے تھے، جب آدمی دور چلے جاتے ہم کپڑا ہٹا دیتے تھے، بات موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں پہلے جو عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھیں، چادر ہوتی تھی لمبی ایسی کھینچ لی، اچھا وہ منہ کو بھی نہیں لگتی، پردہ بھی رہتا ہے اور نیچے دیکھ کے چل بھی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب چونکہ ہر وقت آدمی سامنے ہوتے ہیں اس لیے کپڑا لٹکا رہے تو اچھا ہے، لگ گیا منہ کو لگ گیا، ہوا سے لگ گیا، بچے نے ہاتھ مار کے لگا دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بالکل ٹچ ہی نہ کرے۔ جیسے آپ کے سر پہ کپڑا حالت احرام میں نہ ہو، لیکن ایک مسئلہ مجھے بتائیں، مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا ڈالنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کے بغیر تو سر پہ کپڑا ہونا، اگر پہلے سے بھی آپ نے چھوڑا ہوا ہے تو پھر احرام غیر احرام کا فرق کیا ہوگا؟ اچھا، عورت کے چہرے پر احرام میں کپڑا نہ ہو لیکن احرام کے بغیر، تو جو بالکل پردہ ہی نہیں کرتی اس کا عمرے یا غیر عمرے کا سوال کرنے کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ اور جس کو پردہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھر میں جا کر دوحہ میں تو آپ دم نہیں دے سکتے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بندے کو پیسے دے دیں، اپنا وکیل شرعی بنا دیں کہ بھائی مجھ پہ دم پڑ گئی ہے، تم میرے وکیل ہو، یہ پیسے لو، میری طرف سے جا کے بکری ذبح کر دو۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ خود کریں، کسی دوست کو دے دیں، کسی مدرسے میں جا کے دے دیں، کسی ذمہ دار آدمی کے حوالے کر دیں، لیکن اس کو دیں جو کم از کم ذبح کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمان عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر سے طے فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کو رہائی عطا فرما، مظلوموں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما، مقہوروں پہ رحم فرما، یا اللہ تیری شان رحیم و کریم ہے، رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔